برائے حصول خوشنودی امام حسین علیہ السلام و برائے تعجیل ظہور امام زمانہ علیہ السلام بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی الاتحاد التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوكب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بارض مدینہ ابو القاسم محمد بآواز بلند صلوات۔ وعلی عطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین وعلی اصحابہ الذین شعبوا الدین، اما بعد، فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب علیہ السلام۔ اس حسین اور عظیم ماحول میں جس شخص کو کربلا والوں کے احسانات یاد ہیں وہ کوشش کر کے صلوات بلند آواز سے تلاوت۔ دعا ہے امام حسین علیہ السلام کا خالق آپ تمام چاہنے والوں کا قدم قدم چل کے آیا قبول فرما۔ بانیان مجلس، برادر محترم، ان کے دوستوں، عزیزوں، بچوں، پردے داروں کی یہ نوکری، پڑھنے والوں کی پڑھائی، آپ تمام احباب کا قدم قدم چل کے آیا، لنگر، نیاز، اہتمام اور مجھ حقیر کے چند لفظ جناب سیدہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ میرے مالک، تجھے واسطہ تیری عزت و عظمت کا اس مشکل وقت میں شیعہ سنی بھائیوں کو اتفاق اور اتحاد کی نعمت سے نواز دے۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ اس نازک وقت میں ہم لوگوں کو ایک دوسرے کے نظریات کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما۔ میرے مالک، ہم گنہگاروں کو مسلمان بننے سے پہلے انسان بننے کی توفیق عطا فرما۔ سامعین گرامی، مجمع ڈھیر سارا ہے، میں آخری دو دعائیں اس امید پہ منگواتا ہوں کہ کم سے کم وہ ضرور آمین کہیں گے جنہیں خدا نے توفیق یا طاقت دی ہوگی۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ویسے تو سب، لیکن خاص طور پہ جو اس وقت یہاں موجود ہیں، ان سب کو زندگی میں بار بار کربلا کی زواری نصیب فرما۔ آخری دعا منگوا رہا ہوں، کوشش کیجئے گا اسی شان سے آمین کہیں۔ میرے مالک، تجھے تیری عزت کا واسطہ ہم گنہگاروں کی آنکھوں کو امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت نصیب فرما۔ طبیعتوں پہ بوجھ محسوس نہ کریں تو محمد و اہل بیت محمد پر ایک ایسی صلوات تلاوت فرمائیے کہ کچھ بات کرنے پہ دل چاہے۔ ایک گھٹ کر بند کر، اجازت ہے نوکری شروع کی؟ خدا ان محبتوں کے سلسلوں کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے کہ آنے والے وقتوں میں آپ کی اولادیں بھی علی علی اور حسین حسین کرتی۔ صورتحال آپ سب کے سامنے ہے۔ میرے مولا کے سبھی اچھا پڑھنے والے مجھ سے پہلے پڑھ گئے اور سبھی اچھا پڑھنے والوں کو میرے بعد پڑھنا ہے۔ میں طالب علم کی حیثیت سے حاضر ہوں اور دل چاہتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر کچھ وقت والی نجف کی یاد میں گزارا جائے اور آپ لوگوں سے دعائیں سمیٹ کر انشاءاللہ آپ کی زحمتیں تمام۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کریں۔ ناراض نہ ہوں یا محسوس نہ کریں تو اب 13 رجب کا دن ہے اور میں ویسے بھی آپ کا مہمان ہوں، تو دن خوشی کا ہے، کسی کو رد نہیں کرنا چاہیے، اور اوپر سے مہمان ویسے بھی اگر دروازے پہ آ جائے تو اسے خالی نہیں بھیجتے۔ آپ مولا علی کے نام پہ جہاں بیٹھے ہیں وہاں سے بیٹھے بیٹھے قدم قدم آگے تشریف لے آئیے۔ میرے مولا آپ لوگوں کو اس کا اجر عطا فرمائے۔ بنام جناب امیر علیہ السلام، بنام جناب سیدہ صلوات اللہ علیہ۔ اگر آگے جگہ خالی ہے تو آپ کے آگے اگر جگہ خالی ہے، میرے موبائل والے بھائی ہیں، وہ تھوڑا سا آگے آ جائیں۔ مولا راضی ہو جی، مولا توڑے تے راضی۔ ایک آخری صلوات تلاوت فرمائیے۔ طبیعت ہے نا آپ لوگوں کی؟ بات شروع کی جائے۔ 5 ہونے والے ہیں، میں جشن کا آغاز کرتا ہوں۔ پہلے آپ کو مبارک دیتے ہیں اور مبارک دے کر فیصلہ کر لیں گے کہ آپ لوگوں نے کتنا سننا ہے اور ہمیں کتنا پڑھنا ہے۔
یہ مبارک سے ہی اندازہ لگ جاتا ہے. پہلے سنتا لے. سامعین گرامی، میرے شیعہ سنی برادران، اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں کے قدموں کی دھمک کو کعبے کی دیوار پہچانتی ہے. ہونا کو خیر مبارک اس نے میں دیتی نہ مبارک جس ٹائم تو خیر آکے. اصل مقصد کو با خدا داد والا کام نہیں ہے. 13 رجب ہے اور مولائی مولا کے عاشق سب بیٹھے ہوئے ہیں، تو ایک دوسرے کے ساتھ محبتیں بانٹنی ہیں اور مسکراہٹیں بکھیرنی ہیں. تو بس آپ لوگ مسکراتے آئیے گا، فقط مسکرائیے گا. دن ایسا ہے کہ مسکراتے ہوئے اچھے لگتے. زیادہ نہ بھی کر سکیں تو فقط اتنا مسکرا دیجئے گا کہ سارا سال جو آپ کے رونے پہ ہنستے تھے وہ آج آپ کے ہنسنے پہ رونے لگ جائے. مولا راضی، مولا راضی، مولا ہمیشہ اپنی حفظ و امان میں رکھے. گزارش آپ کے سامنے کی ہے، میں سنو نا مہربانی، پلیز مہربانی. گزارش آپ کے سامنے کی ہے کہ اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک. میرا بھرا سن نا، میں مہربانی کرنا، ہاتھ ہولا رکھ تھوڑا جا. اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک، سفر کر کے آیا ہوں یار پلیز. اس بادشاہ کی آمد کا جشن مبارک جس کی ماں قدم اٹھائے تو اس بی بی کے قدموں کی چاپ کو محسوس کر کے اللہ کے گھر کی دیواریں آپس میں مشورہ کرتی ہیں کہ اب آگے ہم نے کیا کرنا ہے. مسکرائندے رہو لیکن اپنی گپا نہ لاؤ نا. میں نے ویکھو، میں اصل گل میرے مقصد ہے. اب ویکھو تو میرے پاس میں گل کرنا آیا. 13 رجب نہ کوئی چھوٹا موقع، نہ 13 رجب کوئی چھوٹی خوشی، نہ کوئی 13 رجب چھوٹی موٹی عید. مجھے عزت حسین کی قسم ہے، یہ زمانہ ایسا ہے کہ پتہ ہی نہیں ہوتا بندہ گھر سے نکلا ہے اس نے زندہ گھر واپس لوٹنا بھی ہے یا نہیں. 2026 آ گیا. کلیجہ چاہیے آن کرنے کے لیے بندے کو کہ اس نے کس کو مانا ہے یا اس کا مولا کون ہے. ہر بندے کے نصیب میں ہوتا ہی نہیں کہ وہ مولا علی کی خوشی میں خوش ہو سکے. نصیب والی وہ روحیں ہوتی ہیں جن کے قلب پہ میرے مولا اپنی خوشیاں منانے کی مہر لگاتے ہیں. اب اگر آ گئے ہو تو پورے جشن میں نہیں کہوں گا مجھے داد چاہیے. داد بولو، کچھ نہ کرنا، فقط مسکراؤ، فقط مسکراؤ، فقط مسکراؤ. مسکرانا آج بڑا ضروری ہے. عدنان بھائی پورا مجمع بھی چپ کر جائے، داد نہ دے، مجھے کوئی شکوہ نہیں ہے. جملہ میرے قد سے بڑا ہے. مجھے اسلام آباد سے شاہ جیونا آنے کی نا پہلے بندے سے لے کر آخری بندے تک قیمت چاہیے ایک مسکراہٹ کی صورت میں. اور میرے بھائی مجھے قیمت چاہیے. میں مسکرانے کی زحمت بھی کبھی نہ دیتا. جشن میں نے شروع کر دیا میرے بھائیوں. مسکرانا بڑا ضروری ہے. رکھ میرے سر پہ قرآن. یہ 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے، یہ 13 رجب اتنی بڑی خوشی ہے کہ اس 13 رجب کو علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے ہیں جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. میرے مولا ان ہاتھوں کو سلامت رکھیں جو مشکل بات پہ بلند ہو گئے. جن کے ہاتھ نہیں اٹھ سکے ان کی کوئی مجبوری ہوگی، اور میں ہاتھ اٹھا کے نعرہ حیدری. 13 رجب اتنا بڑا موقع ہے کہ علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی چلے گئے. بکل کھل سی تو ہاتھ چادر جبا روشن کرما لیا. علی کو لینے کے اتنی بکل نال پھا بھی آویندا وے. علی کو لینے کے لیے کعبے میں وہ نبی گئے. اچھا اتنا چلیے اس تو بھی ہوتے جو کبھی قرآن لینے بھی نہیں گئے. پاکستان کا تعلیمی حوالے سے ایک بڑا نام ہے. اب وہ کہتے ہیں کہ برانڈ کی پروموشن ہو جائے گی. ہاں ایک بڑا ادارہ ہے اور تعلیمی ادارے سے وابستہ لوگ میرے سامنے بیٹھے ہیں.
اسکول کالجز اور یونیورسٹیز میں بڑی بڑی اوپن کلاس فرینڈ زونز پہ بیٹھ کر بڑے بڑے ریلیجیس لوگوں کے ساتھ بحث کرنے والے، بڑے بڑے کمیونسٹ اور بڑے بڑے ایتھسٹ اور بڑے بڑے لبرل طبقوں کے ساتھ میرے بھائیوں بڑے بڑے تھڑوں پہ بیٹھ کے 4 دوستوں میں تم لوگوں کو آن کرنا پڑتا ہے۔ میں چاہتا ہوں آج کا جشن سن کے جاؤ نا تو کم از کم 4-5 جس وقت بیٹھو نا نان شیعہ دوستوں میں، انہیں بتا سکو کہ علی کون ہے، علی کیا ہے، تم نے کس کو مانا ہے۔ نہ دے علی عباس عسکری کو داد، مجھے شکوہ نہیں، لیکن جس مولانا کے فین ہو یا جس کی ویڈیوز اپنی سٹوریز پہ لگاتے ہو اس کے سر پہ قرآن رکھ کے کہنا کہ عدنان صاحب کے پاس علی عباس عسکری آیا تھا اور وہ شاہ جیوڑا جیسے پنچایتی ماحول میں ممبر پہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت، عسکری ممبر پہ کھپ کھپ کے کہہ رہا تھا۔ مجھے پوری دنیا کے مولوی ذرا بتائیں کیا ہے یہ علی جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پر سو کر اللہ کی مرضیاں خرید لے، وہ 3 دن کعبے میں رہنے کا کیا لے گا؟ بچے ہوں تو سب آئے کہ سن لیں، نکے بچے نہ بولنا، میں اٹھنا نہیں، مہربانی یہ کرنی ہے۔ ارے جو بادشاہ ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ تھوڑی سٹریک بن گئی ہے تو سنیپ چیٹ ٹھپ کے بہو مہربانی انہیں فون نو بند کرو، انہاں نہ کہ میں بزی ہوں۔ جو ہجرت کی ایک رات رسول کے بستر پہ سویا اس نے اللہ کی مرضیاں خرید لی۔ وہ 3 دن کعبے میں رہا ہے، اس کے 3 دن کعبے میں رہنے کی قیمت کیا بنتی؟ ابے ہم سے کہا ہے کہ لڑائی ہے بھائی؟ ہم نے کوئی علی کی ماں کو کعبے میں بلایا ہے؟ کوئی ہم نے علی کے لیے دروازے سے رستہ بنایا ہے؟ ہم نے کیا کعبے کی دیوار ہٹائی ہے؟ کیا ہم نے علی کو کعبے میں بھیجا ہے؟ یہ کمالات تو ذات نے عطا کی ہیں، اور تجھے شرم نہیں آتی؟ تو اپنے گھر میں بیٹھ کے آرام سے کہتا ہے علی کی ماں کے سامنے کعبے کی دیوار کا ہٹنا کون سی بڑی بات ہے، پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی ہیں، علی کی ماں کے سامنے گر گئی تو ارے یار تجھے واقعی شرم نہیں آتی؟ تو نے پوری دنیا میں اتفاقاً دیواریں گرتی تو دیکھی ہوں گی، کیا گر کے واپس لگتی ہیں؟ پیچھے آلے جھنگے جھنگے مہربانی کر آئے گل بات تھوڑے تو چنگی کر کوئی نہیں سکتا۔ اور اتے چلیے اور اتے ہوا کیا واقعہ میرے بھائی پیش کیا آیا؟ اب آئیے ذرا اب بات کو اور آگے چلاتے ہیں۔ تمہید ختم مضمون شروع، تمہید ختم۔ عدنان بھائی میں شعر نہیں پڑھ رہا، وہ شاعری پڑھ کے داد لینا اور کام ہوتا ہے، میں بات کر رہا ہوں تاکہ مسئلے کا حل نکل سکے۔ میرے نان شیعہ برادران بیٹھے ہیں، میں چاہتا ہوں کہ انہیں پتہ چلے کہ یہ واقعہ ہوا کیا ہے، بیہائنڈ دا سین سٹوری چل کر بات کریں گے تو مسئلے کا حل نکلے گا۔ ہوا کیا سامعین گرامی، واقعہ کیا پیش آیا؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ 12 مضمون شروع ہے بھائی جان، تمہید ختم مضمون شروع۔ 12 رجب کا دن ڈھلا اور 13 رجب کی شب آئی۔ 12 رجب کا دن ڈھلا، 13 رجب کی شب آئی۔ آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا۔ کیمرمین ذرا میرے نیڑے آ، میں نا نیڑے آ تے بندے دی ویڈیو بڑا میں دس جس کم از کم پچھلے 3 ٹائم دی روٹی امام حسین تو منگ کے کھا دیے وہ ہاتھ تلے کے میں رہ گیا۔ دسی صحیح میرے نیڑے کھڑوں کے بھامے ویڈیو بڑا۔ ہوا کیا ہے؟ 12 رجب کا دن گزرا، ای کو بند کرے آئے گھٹ کرے آئے۔ 12 رجب کا دن گزرا، 13 رجب کی شب آئی۔ رکھ میرے سر پہ قرآن، میں تجھے بتاتا ہوں۔ آفتاب عالم تاب مغربی گھاٹیوں میں چھپ رہا تھا، عروس شب اپنے حجرے مغربی سے نکل کر فضائے عالم میں گلگشت کر رہی تھی۔ چاند اپنے ہنڈولے میں ہچکولے کھا رہا تھا، چاند ستارے نکل نکل کر کائنات کی مانگ میں موتی بھر رہے تھے۔ کہکشاں اپنی پیشانی پر افسر چھڑک رہی تھی، سیارے بڑھ بڑھ کے کسی کی آمد کی خوشی میں رقصاں تھے۔ بابا جی جنت اس شان سے سجائی گئی کہ زعفران کی گھاس لگائی گئی، عنبر اشرف کے سنگ ریزوں سے فرش چنا گیا، فضا میں شہاب ثاقب کی پھول جھڑیاں پھوٹ رہی تھیں۔ چوتھے آسمان کی بلندیوں پر انبیاء کے درمیان ایک جشن رکھا گیا جس میں کرسی صدارت پر جناب ابراہیم کو بٹھایا گیا۔ فلک کے ملک انتظامیہ کمیٹی بنا کر زمین اور آسمان کے چاروں جانب مصروف انتظام تھے۔ اوپر یہ ماحول تھا، یہاں نیچے جناب ابو طالب کے بیت الشرف سے ایک ماں خرامہ چلتی ہوئی اپنے گھر سے خانہ خدا کی جانے پڑی۔
بد نصیب ہے وہ بندہ جس کا ہاتھ نہیں اٹھ سکتا۔ وہ ماں چلتے چلتے اللہ کے گھر کے سامنے آئی، آگے آئی تو اس نے دیکھا کعبے کے دروازے میں تھا تالا، کیونکہ وہ ماں تھی خطیب منبر سلونی کی، تو اس ماں پہ لازم تھا کہ تالا دیکھے تو کچھ ایسا کہے کہ قیامت تک کی تاریخ سمیٹ کے رکھ دے۔ تالا دیکھا تو انگلی کا اشارہ کر کے فرماتی ہے میرے مالک اب گواہ رہنا، بلایا مجھے تو نے ہے کیونکہ تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے، ورنہ میرا علی تو جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے۔ جس کے اندر ہے حسین، سارے بولو مل کے بولو حیدر ہے۔ کب آ رہے ہیں حبیب صاحب؟ پکی بات ہے، میں اذان سے پہلے ختم کر دوں نا پھر۔ کیا بات ہے؟ جی 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 کعبہ علی قبلہ، علی اچھا بھی آگے ہے۔ میرے مالک یہ علی ہے، یہ جہاں جائے گا۔ میں شعر پڑھنا نہ چاہ رہا، تسی پڑھوا کے چھڑ دے پے ہو۔ ہاتھ نہ بن، میں مسائل پڑھتا پہ آگے کر بات۔ یہ علی ہے، آپ نے کیا فرمایا؟ علی کعبہ، علی قبلہ علی کعبہ، علی اس سے بھی علی اس سے بھی آگے ہے، تو پھر جناب مولانا کو بتاتے کیوں نہیں؟ جانا ہے خاک میں تو گزارش ہے آپ سے، اے شیخ بغض چھوڑیے مٹی کے باپ سے۔ اگلا ہونا اگے میں پچھلے پوائنٹ کی گل کی ہے، تسی ریلیکس ہو جاؤ۔ جانا ہے خاک میں تو گزارش ہے آپ سے، اے شیخ بغض چھوڑیے، میرے مالک تیرے گھر کو میرے بیٹے کی ضرورت ہے۔ بڑے بڑے جناب لبرل مولانا صاحبان علی کی عزت تو بتا دیتے ہیں کہ علی کعبے میں آئے ہیں، تو کیا کعبے کا رتبہ نہیں ہے کہ اس میں علی آیا؟ یہ جہاں جائے گا وہیں کعبہ بن جائے گا۔ جملے کہنے کی دیر تھی، کعبے کی دیوار زمین سے لگی، بی بی اندر تشریف لے گئی، دیوار واپس لگ گئی۔ جب دیوار واپس لگی تو ایک نشان، ایک درز، ایک لکیر، ایک دراڑ۔ بابا جی میں چار سال پہلے، 3 یا 4 سال پہلے سیال کوٹ دے رجب دے جشن نیچے گل کیتی ہے، 4 سال ہو گئے میرا حوصلہ نہیں بنیا، تو شاہ جی نے جو بھراواں ماحول کر دیتا ہے نا، میں نے اپنے اندر پچھتاوا رہا سی اگلے جشن تک کہ گل کیوں نہیں کی تھی۔ اب اصطلاح بن گئی، لوگ کہتے ہیں کعبے کی دیوار میں دراڑ ہے تو پھر کہنا پڑتا ہے، ورنہ اگر کوئی میرے دل سے پوچھے تو لفظ یہ ہیں، آواز اور صدا یہ ہے کہ دراڑ کعبے کی دیوار پہ نہیں، علی کے دشمن کے کلیجے پہ۔ پیچھے والے ہاتھ نہیں اٹھا رہے یار، مولا کا واسطہ پلیز یار، مل کے نعرہ حیدری۔ کیا اچھا مجمع ہے، کیا خدا کی قسم اچھا سن رہے ہیں جوان۔ بہت ڈاڈا سپاہی نے، میں مولا دی قسم ہے ایڈا ڈاڈا سپاہی ہے، میں گندہ سی رہا ہے، میں صدقے ہوں اسا ظلم پھیلو ہوں۔ مولا پاک راضی ہونے، میں نے تو یہ ٹینشن ہے میں ٹر گیا ہوں تو تھوڑا کئی بڑھ جیڑے تسی پہ تاپ ہوئے پہ ہو۔ کھڑے ہو جاؤ بھائی، اٹھو 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 اٹھو، پھر نعرہ لگاؤ، پھر نعرہ لگاؤ۔ چھوٹا سا بچہ ہے، 8-7 سال تقریباً اس کی عمر ہوگی، اور میں 20, 25, 30 سال کے جوان دیکھ رہا ہوں جن کا شرمیلا پن ختم نہیں ہو رہا۔ میں ایسے جوان دیکھ رہا ہوں جو ایسے سہمے بیٹھے ہوئے ہیں جیسے اللہ معافی دے پتہ نہیں کیا ہو گیا۔ میں نے بچہ کھڑا کر کے اسپیشلی اس سے نعرہ، پہلے تو اس نے اپنی مرضی سے لگایا ہے، دوسرا اس نے میری ریکویسٹ پہ لگایا ہے، اور میں نے لگوایا اس سے اس لیے کہ جو سہمے اور شرمیلے بیٹھے ہیں نا، انہیں پتہ چل جائے نہ خسروی کے لیے ہے نہ افسری کے لیے، زبان وقف ہے بس مدحت علی کے لیے۔ ہر ایک کھل کے تبرہ کرے تو کیسے کرے، کلیجہ چاہیے دشمن سے دشمنی کے۔ دونوں ہاتھ اٹھا کے مل کے بولو سخی لال
کہ تبرہ کرے تو کیسے کرے؟ کلیجہ چاہیے میاں، کلیجہ فون ہون رکھ مولا دا واسطہ ہی، کلیجہ چاہیے، کلیجہ چاہیے دشمن سے۔ یب گیا بھائی تسی یقین جانو، ایک ٹک ٹاک تے ایک سنیپ چیٹ اے لیندن خدا دی قسم، کلیجہ چاہیے دشمن سے، دشمنی۔ بی بی اندر تشریف لے گئی، دیوار واپس لگ گئی۔ ادھر 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 مجھے دیکھیے گا، ابھی بات ہے، میں خوشامد نہیں کر رہا، میں خوشامد کروں مجھے مولا سزا دیں۔ میں ممبر پہ حقیقت جو دل میں ہے وہ بابا ریاض سے جی موچ والے فرمایا کرتے تھے، جو دل میں ہے وہ زبان پہ۔ شاہ جیمنہ پڑھنے کا لطف یہ ہے کہ وہ ایفرٹ نہیں کرنا پڑ رہی، جوان بات ایسے کیچ کر رہے ہیں کہ کوئی بات زمین تک گئی ہی نہیں۔ میں جملہ نچھاور کر رہا ہوں اور مجمع خدا کی قسم اپنی جھولیوں میں قبول کر رہا ہے۔ میں نہیں آپ لوگوں کی خوشامد کر رہا، لیکن میں کہہ رہا ہوں آسمان میں وسعت کم ہے۔ میں 1400 سال کی تاریخ بند کر رہا ہوں، وہ زمانہ جو کل تک علی کی ذات سے لڑتا تھا اور آج علی کے فضائل سے لڑ رہا ہے۔ اس سے بڑا تماچا آج کی گفتگو میں میرے پاس نہیں ہے، لیکن بڑے طریقے سے لگ رہا ہے۔ دراڑ آ گئی، لکیر آ گئی، ایک درز آ گئی، نشان آ گیا۔ میں خود خدا کے گھر کا دیدار کر کے آیا ہوں اور چوم چوم کے آیا ہوں اس نشان کو جو میرے مولا کی آمد کا پتہ دیتی ہے۔ آپ لوگوں میں سے اگر کسی نے عمرہ کیا ہے تو وہ حج کیا ہے تو وہ گواہی دے گا، نہیں کیا تو موبائل اٹھائیں گوگل کر لیں، آپ کو ایک چیز جی وٹنس مل گئے۔ کئی لوگ ایسے ہوں گے، آپ لوگوں کے جاننے والے، آپ لوگوں کے فرینڈ، آگے پیچھے کوئی نہ کوئی گیا ہوگا، اس سے پوچھ لیجئے گا۔ میں خود چوم چوم کے آیا ہوں، اور باخدا جب آپ اسے دیکھتے ہیں نا تو پتہ چلتا ہے کہ یہ آج پہلی بار نہیں ہے، اس پہ کام ہو رکھا ہے، اس کو مٹانے کی کوششیں کی جاتی رہی ہیں۔ 1400 کچھ سال کا وقت کم نہیں ہوتا، 14 صدیاں گزر گئی ہیں۔ تسی میں پہ وے دیو نا تو ہن گل کر کے میں توان ویکھنا وے، میں نہ ممبر کٹتا پیا تے نہ میں تواڈے ہتھی پہ پوندا، میں تواڈے چہرے ویکھساں، میں وہ بندہ لبساں جڑا نہ مسکرا سکے۔ داد کون مانگ رہا ہے یار؟ مجھے مسکراہٹ چاہیے۔ دنیا والوں تمہیں شرم نہیں آتی؟ بدبختی کی بھی حد ہوتی ہے۔ بڑے بڑے دنیا کے کونوں کونوں سے انجینئر بلوا کر، اور یہ سائنس لیب، یہ فزکس، یہ کیمسٹری، اور یہ دن رات کے ایکسپیریمنٹ کر کر کے، اور یہ دھاتیں اور یہ مکسچر اور یہ کیمیکل لگا لگا کے، اور یہ پلستر کروا کروا کے، اور یہ درہم دینار اور ریال اور ڈالر خرچ کر 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 کے ابھی بھی شرم نہیں آتی تمہیں؟ ابھی بھی پتہ نہیں چلا بھئی 1400 سال کا زور لگا کر بھی تم لوگوں سے جس علی کی ایک لکیر نہیں مٹی، اس کی غدیر کیسے مٹا؟ بھئی کیا بات ہے، بھئی کیا بات ہے، خدا کی قسم بھئی کیا بات ہے۔ مولا آپ پہ راضی ہوں، مولا راضی ہوں۔ یہ جوانیاں سلامت رہیں، یہ جوانیاں۔ میں نے اللہ دی قسم ہے، میں حق لے رہے ہیں نے اور اوپر چلیں اور اوپر پکی گل ہے۔ لیجیے پر 6 مصرع سنیے۔ اب میں جا رہا ہوں آپ کے ساتھ۔ کوثر برس رہی ہے کوئی انتظام کر، اور بوند بوند ساکی یہ کوثر کے نام کر، اے جبرائیل آج میرا احترام کر، مہکش کھڑے ہیں پرچم عباس تھام کر۔ عدنان بھائی چہرے بتائیے یار، مہکش کھڑے ہیں پرچم، یا چھیڑنا نہیں تھا یا چھوڑنا مت، پرچم عباس تھام کر، ساکینہ ہاتھ روک کہ خواہش مزید ہے، 13 رجب ہے آج ملنگوں کی عید ہے۔ جس کے اندر ہے علی، مل کے بولو حیدر حیدر۔ نہیں سر ہو گیا، ایسی چل رہے ہیں۔ اذان اس کتنا ٹائم ہے؟ کیوں کس کاہے کا؟ نہیں ہم اذان سے پہلے وائنڈ اپ کریں۔ بس اب آپ کو شعر سناتے ہیں، شعر پہ شعر، شعر پہ شعر۔ کائی صاحب جی میں آدھے نا ترڑ 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 قصیدہ، ان جیسی تو شاعری سنیں نہیں آتے۔ یا علی کون سے شعر سننے ہیں آپ کو؟ خود کو ترتیب دیا آخر کار،
आज सरे नौ, जिंदगी में तेरा इनकार बहुत काम। ज़फ़र इकबाल साहब का शेर है, आफ्ताब इकबाल साहब के वालिद हैं और बहुत बड़े शायर हैं बाखुदा। ज़फ़र इकबाल मैं कहता हूँ लोगों के शायर नहीं हैं, ज़फ़र इकबाल शायरों के शायर हैं। एक ऐसे शायर जिन्हें खुदा की कसम शायरों ने पढ़ा है। फरमाते हैं ऐसे वैसे इंज उंज दे, ऐसे वैसे कैसे कैसे हो गए, कैसे कैसे ऐसे वैसे हो गए। पिछले हस्से था इन थोड़ा जा भावें जितनी मर्जी से दिला के पवन सवार तुसी चाहे में पिछले हो मेरे बिरामा। 13 रजब है आज, पढ़िए मौला अली दी लोरी। मलंगों की ईद है, 13 रजब है आज मलंगों की बुजुर्गों ईद। मेरे मौला तशरीफ लाए, माँ काबे में गई, माँ ने बेटे को उठाया, माँ ने बेटे को झोली में सुलाया। जितना मर्जी चुप बैठे रहो लेकिन एक लम्हे के लिए इतना तो सोचो कि उस माँ के दिल का आलम क्या होगा जिसकी झोली में अली जैसा बेटा हो। सर मैं 2 मुसद्दस पढ़ने 6 मिसरियां दे 2 मुसद्दस मैं 12 लेना तो बाद थोड़ी जान छड्डूंगा। कदी कदी जिंदगी च आउणा हुंदा है साल च, मैं वो खुश नसीब नहीं आ जिसन तुसी रोज़ लभ जाओ। कदी कदी मैन तुसी नसीब होंदे हो तो मेहरबानी करिया है। इतना चंगा सुनिया ने दिल तरोड़ के न घलिया है, चंगे तरीके नाल 2 मिनट सुन लवे, मैं 2 मिनट तो ढेर ना नहीं पढ़ना। माँ ने बेटे को उठाया और माँ ने जो बेटे को लोरी दी है, माँ ने बेटे के रुखसारों पे हाथ फेरा, माँ ने बेटे की पेशानी चूमी। मेरे भैया, माँ ने बेटे की आंखों में देखा और मुस्कुरा के फरमाती हैं ऐ हक के वली। हक के वली ए मैं जिस टाइम दा पढ़दा पिया मैं इन्हां दी 7वीं उबासी गिनी है, हुण ये 7वीं आई। ए हक के वली नारा तकबीर, वो सही कर गए हो। आ वेंदी उबासी केड़ा कोई नवा काम है। ए हुण भी लगदा पिया उबासी लांदे पे। नारे हैदरी आली। अब मैं गलती कर बैठा, मैं सॉरी करे ना थोड़े कोलो। तुसी 6-7 उबासियां होर लियो तो लंबा वो मेहरबानी थोड़ी, मैं लेट होंदा। ओ भाई खुदा दे नाम मान ला भाऊ। ए हक के वली भाऊ तू सुते वे ठीक है। ए हक के वली, ए हक के वली को नाल वाले मोमना दा भी ख्याल करिंदा वे। इंज दे नारेबाजी नाल बंदे जख्मी भी हो वेंदे। ऐ हक के वली हो गया मेरा जश्न, मैं गलती कर बैठा जी, मैं सॉरी करदा पिया। ऐ हक के वली मेरे मौला 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 गुड नाइट। ऐ हक के वली, ऐ हक के वली हुण 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 तुरो। माँ बेटे का मुंह चूम के, भैया फोन छोड़िएगा, मुंह चूम के फरमाती है ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले। मौला दी लोरी पढ़दा पिया, लोरी 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 समझदे हो ना, लोरी जिस ते बंदे सह वेंदे न। ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो मेरा मिंबर के दामन में हाथ है। अदनान भाई पिछले साल ये आज का दिन 4 कनेक्टिंग एयरपोर्ट्स लगते हैं, फिर जाकर वो कोंगो मुल्क आता है अफ्रीका का। मुझे याद ही नहीं पड़ता कितने इंडियन, बंगाली, नेपाली, पाकिस्तानी उलमा शोरा खुतबा थे। दूसरे मिस्र पढ़ के मुझे रुकना पड़ गया, खुदा की कसम। उन अफ्रीकी मोमिनीन ने मुझे रोक दिया। खोजा पार्टी थी, गुजरात से माइग्रेट करके अफ्रीका गए थे। मेरा मिंबर के दामन में हाथ है, उन्होंने रोक दिया, मुझे रुकना पड़ गया। मजमे ने कुपजीराई ऐसी कर दी, मुझे जश्न रोकना पड़ गया। मुझे मेरा दिल बड़ा है कि शाहजीवना जितने मैं दिल से पढ़ रहा हूँ ना, जितना मैं जोर लगा रहा हूँ, मेरा दिल बड़ा है कि हर बंदा दूसरे मिसरे का मजा ले। माँ बेटे को झोली में सुला के मुंह चूम के फरमाती हैं ऐ हक के वली मेरे अली नैन तो खोले, तन्हाई है माँ आई है कुछ लफ्ज तो बोले।
اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں، تنہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ تو بولیں، روئے بھی نہیں آپ ذرا لاڈ سے رو لیں، کچھ کھائیں پئیں نوش کریں بعد میں سو لیں۔ نہ سر نہ ہلاؤ مولا دا واسطہ، سر نہ ہلاؤ، ادھا مطلب ہے ہوندہ بارہ تیرے کو پوچھ گئے۔ اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں، ہاتھ چاہو کرما لے ہوں، ہاتھ چاہو۔ اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں، تنہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ، کہاں جاؤں؟ آپ جوانوں سے بات نہیں کروں تو کہاں جاؤں؟ آپ جوانوں کو مسکرانے کا نہ کہوں تو اس جشن میں کیا کرنا آیا ہوں؟ اے حق کے ولی میرے علی نین تو کھولیں، تنہائی ہے ماں آئی ہے کچھ لفظ تو بولیں، روئے بھی نہیں آپ ذرا لاڈ سے رو لیں، کچھ کھائیں، جاگو میرے بھائیو، کچھ کھائیں پئیں نوش کریں بعد میں سو لیں۔ اب جو ماں نے کہا بعد میں سو لیں تو دیکھا جھولی میں بیٹے کی ننی ننی آنکھیں بند ہو رہی تھیں۔ میرے بھائیوں میرے ساتھ تعاون کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ ہے۔ آنکھیں بند ہوتے دیکھیں تو بیٹے کی طرف دیکھ کے فرماتی ہیں بیٹا نہیں نہیں علی میرے چاند سونا نہیں، اس کی وجہ یہ ہے خدمت کے لیے ماں بڑی بے تاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی بڑی ہے۔ میں جشن پڑھ گیا میرے بھائی، میں جشن پڑھ گیا عدنان بھائی، میں جشن پڑھ گیا خدمت کے لیے ماں۔ عدنان بھائی میں ممبر چھوڑ ہوں، آپ نے مجھے کوئی نیاز نہیں دی پڑھتے ہوئے۔ خدمت کے لیے ماں بڑی بیتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے دے چھوڑو بھامیں اگا کٹ لوے آئے۔ خدمت کے لیے ماں بڑی بیتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی شب ٹھیک ہے خدمت کے لیے۔ اور میں گال کر بھی نہ سکتا، علاقہ تو آڈا وے خدمت کے لیے ماں۔ عدنان بھائی میں نیاز دیون واسطے میرے وڈے بھرا دا بٹوا کھلائی بیٹھے۔ خدمت کے لیے ماں بڑی بیتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے ایک شب ہجرت ہی اصلی گتھی تسی باہر رکھا ہے اور ہاں خدمت کے لیے ماں بڑی بیتاب کھڑی ہے، سونے کے لیے مجھے دیکھنا ایک شب ہجرت ہی۔ آخری 6 مصرے غم حسین سلامت تو زندگی باقی، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ 3 دن کے بعد میرے آقا نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، نبیوں کے خاتم اور باعث تخلیق دو عالم، جنہیں اللہ نے ہم جیسے تھے نہیں مگر ہم جیسا بنا کر بھیجا۔ اب یہ ان کے ہم جیسا بننے کا کمال تھا کہ وہ ایسے ہم جیسے بنے کہ بیچارے نالائقوں کو ابھی تک یہ شک ہے کہ وہ ہم جیسے تھے۔ کبھی آپ کو سیرت النبی سنائیں گے۔ ہاں اب مولا علی کے جشن کے آخری 6 مصرے ہیں۔ میرے آقا نے 3 دن کے علی کو اٹھایا، آخری 6 میں بھائی جان راضی رہیے گا، میرا پیارا بھائی راضی رہے گا، مولا تو ہمیشہ اپنی حفظ و مانج رکھن۔ علی کو اٹھا کے نبی کعبے سے باہر آئے تو پورا عرب جہاں جمع تھا وہاں 1.25 لاکھ نبیوں نے دیکھا کہ رسول ہمارے سردار کے ہاتھوں پہ علی ہے، 3 دن کا علی نبیوں نے میرے آقا کے ہاتھ پہ دیکھا۔ اب نبیوں کا ریاکشن کیا؟ سب تو وڈی گل ہے تو سب تو آخر چ رکھیے، میں پتہ نہیں تو ان کیویں لگے، گل میرے نزدیک سب تو ڈاڈی نے۔ نبیوں نے دیکھا، میں رکوں گا نہیں، میں 6ویں مصرے پہ رکوں گا، جب تجھے بات پہ بولنے پہ دل آئے گا میں اپنی گاڑی میں پتہ نہیں کہاں پہنچ چکا ہوں گا۔ نبیوں نے دیکھا کہ رسول کے ہاتھوں پہ علی آ رہے ہیں، نبیوں کے تاثرات کے۔ اب چلو میرے ساتھ بھاگو، نبیوں کا ریاکشن کیا تھا؟ مصرع پڑھ رہا ہوں، موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے۔ موسم تیرے ہاتھ نیچے نہ کرنا، تمہیں مولا کا واسطہ ہاتھ نیچے نہ کرنا، میں نے اتنا بڑا واسطہ دیا، میں جا رہا ہوں میرے بھائیوں، نہیں پتا پھر کب تمہاری زیارت نصیب ہو۔ موسم تیرے ظہور کے سانسوں پہ رکھ لیے، نبیوں نے دل نکال کے ہاتھوں پہ رکھ لیے، علی کو آتا دیکھ کے پلکوں کے سائبان بھی راہوں پہ رکھ لیے۔ او بول نہ بول تیری اپنی مرضی، موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پہ رکھ لیے۔ ارے ہاتھ اٹھاؤ میرے بھائیوں، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اونچے۔ ارے موسیٰ نے پھیریے یہ کیمرے، پتہ نہیں یہ منظر پھر نصیب ہو نہ ہو۔ موسیٰ نے اپنے ہاتھ نگاہوں پر رکھ لیے، 3 دن کے علی کو دیکھ کے موسیٰ نے ہاتھ نگاہوں پہ رکھے، پھر بولا وہی جلال ہے حیدر کے نور پہ، ارے اس کو تو میں نے پہلے بھی دیکھا ہے طور پہ، جس کے اندر ہے حسین، مل کے بولو حیدر حیدر حیدر، مل کے نعرہ حیدری۔